بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ قرآن رائج نہیں ہے، جبکہ اس کو سب سے زیادہ رائج ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی بھی عالم سے سوال کریں کہ سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جانی چاہیے، کہے گا قرآن۔ ہے کیوں نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم خود رکاوٹ ہیں۔ مثلا ایک دین کا نمائندہ آ کے پبلک کو بتائے گا نا تمہارے لیے کیا چیز ضروری ہے، اگر قرآن کا شور مچا ہوتا ادھر سے تو پھر معاشرے میں قرآن ہوتا، لیکن نہیں مچا تو نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی۔ کیوں جب رسول پاک شکایت کریں گے نا تو پہلے ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول پاک شکایت کریں گے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، تو آپ لوگوں نے بھی چڑھائی علماء پہ کرنی ہے۔ آپ کو بھی اس سے جو نہیں قرآن پڑھتا اس کو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ جناب ہم تو علماء کرام کے پیچھے چلتے تھے انہوں نے کرا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا علماء کے پیچھے چلتے تھے، قرآن کا پتہ نہیں تھا تمہیں۔ تو یہ قرآن نے ساری باتیں بیان کی، اور قرآن مجید کو اگر انسان پڑھے تو پھر وکیل جتنا بھی تیز ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، یہ اب جو کلابازیاں لگا رہا ہے یہ حق کو چینج کرنا چاہتا ہے، حق کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مجھ سے کوئی کہے نا قرآن کیسے پڑھے تو میں کہتا ہوں کوئی تفسیر کو اور حاشیوں کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، صرف تم اور اللہ، بندہ اور اللہ، بعد میں پھر نیچے اترو، پہلے اچھی طرح اللہ سے مانوس ہو جاؤ، اس کے کلام سے۔ جب اس سے مانوس ہو گئے ہو اس کے مزاج سے، پھر اس کے بعد نیچے اترو تاکہ تمہیں پتہ چلے کون سا مزاج اس والا ہے، کون سا مزاج اس والا نہیں ہے۔ وہ سٹارٹ سے کہتے ہیں جی کون سی تفسیر پڑھیں، میں شروع میں کسی کو تفسیر ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ آپ جس فرقے مسلک کی تفسیر اٹھائیں گے آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہٹ کر قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا قرآن کا جو پروگرام اور یہ پروجیکٹ ہے یہ ساری بشریت کا ہے، اس میں سب کے لیے فکس قانون ہے، نہ کہ پارٹی بازی ہے، ہماری پارٹی میں آ جاؤ پھر جو مرضی کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ کیا نتیجہ یہ ہے، نہیں کہتا کہ اگر فلانے مسلک نے یہ کیا تو جہنم میں، تمہارا مسلک کرے تو ادھر، ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ فیصلہ اگر آج اس کے قریب جانا چاہتے ہو، حق دیکھنا چاہتے ہو، وہ پھر اللہ کی کتاب ہی ہے، ورنہ اس طرح سے حق قریب نہیں پہنچا جا سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جب قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا تو وہ فیصلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جس کو میں سزا دینے پہ آ جاؤں اس کی کوئی مددگار نہیں بن سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، فیوفیہم اجورہم، یہ یوفی وہی متوفی والا جو حضرت عیسیٰ کو میں سارا تمہیں اپنے پاس واپس بلا لوں گا، فیوفیہم اجورہم، ان کے پورے پورے اجر ان کو دوں گا، کسی کے ساتھ کمی نہیں کروں، فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب خطاب ہے رسول اللہ کی طرف، اب یہ موبائل والا بیک گراؤنڈ ہے، عیسائی جو رسول پاک سے سوال کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ اللہ کی آیات ہے اور اس کی نصیحتیں ہیں حکمت والی جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے ذالک، رسول پاک سے خطاب کر کے، ذالک نتلوہ علیک، اے رسول آپ پر ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں، کیا چیز؟ من الآیات والذکر الحکیم، اور حکمتوں والی نصیحتیں، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال جیسی، تھوڑا سا فرق ہے لیکن ادھر تو کام زیادہ خطرناک ہے، ادھر تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ تو جو عیسائی کیا کہتے تھے، بڑے ان کے بھی خطیب جو ہیں بڑے دلائل کہتے ہوں گے، بھائی آپ بتاؤ کوئی دیکھا ہے بندہ بغیر باپ کے؟ سب کہتے ہوں گے نہیں، ریپلیکیٹ کر رہا ہوں ان کی مجلس، ٹھیک ہے نا، نہیں بغیر باپ کے بندہ پیدا ہو دیکھا ہے کوئی؟ نہیں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر جناب عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اللہ، چلو جی نعرہ لگاؤ پار ہو، اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ کو، ٹھیک، اس طرح سے یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کیا جواب دے رہا ہے؟ کہا اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی جو تم دلیل بنا رہے ہو اس میں تو پھر اللہ آدم کو ہونا چاہیے، کیونکہ تو اس کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، وہ تو اللہ ہونا چاہیے پھر۔ مثلا یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی، خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا اس کو، ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر بنا کے کہا ہو جا تو بن جا، تو وہ بن گیا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی محنتوں سے نہیں ہے، حق کہاں سے ہے؟ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، اور یہ جو ممترین ہے میریا، یہ عام شک نہیں ہوتا، یہ شک ساتھ ساتھ جھگڑا بحث بھی، اسے کہتے ہیں میریا۔ فلا تکن من الممترین، یعنی جھگڑالو شک کرنے والوں میں سے، جیسے یہ لوگ ہیں، ایک تو شک میں مبتلا اوپر سے جھگڑتے بھی ہیں، ایسے لوگوں میں سے تو نہ ہو جانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔